أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی بن ابی طالب. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. عزیزان محترم، عنوان ہے کربلا اور اقدار حسینی. کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے اور کربلا ہمیں کیا عطا کرتی ہے. وہ کون سی ویلیوز ہیں جو ہم کربلا والوں سے سیکھتے ہیں. سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام سے سیکھتے ہیں، مولا کے آوان و انصار سے سیکھتے ہیں. ان ہستیوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا درس ملتا ہے. اور نہ صرف ہمیں بلکہ انسانیت اور بشریت کو کیا درس ملتا ہے. اس سلسلے میں سرنامہ سخن جس کلام کو قرار دیا، یہ سید الشہداء کی اپنے برادر گرامی محمد ابن حنفیہ کو وصیت ہے. اور اس وصیت میں مولا امام حسین علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا. میں نے جو یہ قیام کیا ہے، یہ قیام اس لیے نہیں ہے کہ یہ کسی بغاوت کا نتیجہ ہے. ولا بطرا، اور میں حق کے مقابلے میں اکڑنے والا نہیں ہوں، تکبر اختیار کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں حق کے سامنے تسلیم ہونے والا ہوں. ولا مفسدا ولا ظالما، اور نہ زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے اور نہ ظلم برپا کرنے کے لیے. اس لیے میں نے یہ قیام نہیں کیا. ہدف کیا ہے؟ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ، صرف اور صرف انما عادات حصر میں سے ہے، حروف حصر میں سے ہے، کلمات حصر میں سے ہے. یعنی میرے قیام کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں. آپ دیکھیں کہ یہ اصلاح اگر ہو رہی ہے تو مقصد اور ہدف مکمل ہے امام کے خروج کا، اور اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدف پورا نہیں ہو رہا. ایک صلوات بھیج دیں محمد والا. اگر کوئی خوشبو آ رہی ہے، یہ لوبان جلا ہوا ہے، وہ اس کو اگر یہاں سے ہٹا دیں، ہٹا دیں. توجہ ساتھ ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا چونکہ دھواں نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس حوالے سے کہا کہ اس کو ہٹا دیا جائے. خیر، امام کا ہدف کیا ہے؟ امام کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں.
کیا کرنا چاہتے ہیں وصیت میں فرمایا ہے. یہ میرا کلام نہیں ہے، کوئی خطیبانہ خطابت نہیں ہے، امام خود لکھ رہے ہیں. اب کوئی کہے کہ امام کا کوئی مقصد اور ہدف نہیں تھا، تو امام جو وصیت لکھ رہے ہیں اس میں اپنے ہدف کو بیان کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں میں کیا کرنا چاہتا ہوں، اريد ان امر بالمعروف، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، وانہا عن المنکر، اور جو منکر ہے اس سے روکنا چاہتا ہوں. وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اور اس راستے میں جو دو سیرتیں میری نگاہ کے سامنے ہیں، یا میرے نانا محمد مصطفیٰ کی سیرت ہے، یا میرے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت ہے. یہ دو سیرتوں کا اختیار کرنا خط بطلان ہے باقی سیرتوں پر. پتہ نہیں آپ پہنچے یا نہیں پہنچے. کچھ اور سیرتوں کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے، سیرت شیخین کہا جاتا ہے یا نہیں؟ مولا نے جو وصیت فرمائی وہ کیا ہے؟ وہ در حقیقت خط بطلان ہے ان تمام سیرتوں پر جو نبی سے ہٹ کر ہو اور علی سے ہٹ کر ہو. ہر اس سیرت پر خط بطلان بھیج دیا امام حسین علیہ السلام نے. اور دیکھیں امام کہتے ہیں، ہم نہیں، سارا عالم اسلام امام حسین کو امام کہہ کر مخاطب کرتا ہے. امام ظاہری اعتبار سے بھی اگر اس لفظ کو لیں تو یہ جو لفظ ہے یہ رہبر اور رہنما کے معنی میں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ امام جو راستہ دکھانے والے ہیں وہ فرما رہے ہیں یہ جو راستہ میں تمہیں دکھا رہا ہوں یا اپنے نانا کا راستہ دکھا رہا ہوں یا اپنے بابا علی مرتضیٰ کا راستہ دکھا رہا ہوں. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ہدف تک پہنچے اور اصلاح امت ہو. اصلاح امت کے لیے دو سیرتیں لازم ہیں. اب یہاں میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مولا نے فرمایا کہ امر بالمعروف کرنے کے لیے نکلا ہوں اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے نکلا ہوں. تو امر بالمعروف سے مراد کیا ہے اور نہی عن المنکر کسے کہتے ہیں؟ اس کی کیا تعریف ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں امر بالمعروف تو ظاہری ترجمہ کیا کیا جاتا ہے کہ نیکی کا حکم دینا ہے. توجہ ساتھ ہے یا نہیں؟ اور نہی عن المنکر کے معنی کیا کیے جاتے ہیں؟ برائی سے روکنا. لیکن حقیقت میں معروف کسے کہا جاتا ہے؟ اس تعریف کو لیجئے گا جس محبت سے آپ سن رہے ہیں، میں تیزی سے مطلب کو پیش کر رہا ہوں. ہر وہ کام جس سے اسلام کو فائدہ پہنچے، جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے، جس سے بشریت کو فائدہ پہنچے، اسے معروف کہا جاتا ہے. اور جو بھی اس کا حکم دے گا اس کام کا کہ جس سے اسلام کو، مسلمانوں کو، بشریت کو، انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہو، اسے امر بالمعروف کہا جاتا ہے. مثال کے ذریعے بات کو مطلب کو مزید واضح کر دوں. مثال کے طور پر ہاسپٹل سے اگر اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا ہے، بشریت کے نفع کے لیے ہے، انسانیت کے لیے نفع بخش ہے، تو یہ ہاسپٹل قائم کرنا کیا ہے؟ یہ امر بالمعروف ہے. اسی طرح سے اسلام سے اگر اسکول اور کالج کے ذریعے سے اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا ہے، بشریت کو فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ امر بالمعروف ہے. ہم نے محدود کر دیا ہے امر بالمعروف کی تعریف کو، لیکن امر بالمعروف کیا ہے؟ بہت وسیع مفہوم ہے اپنے اندر جو رکھتا ہے. اگر میرے اخلاق اور کردار سے فائدہ پہنچ رہا ہے تو یہ اخلاق و کردار کیا ہے؟ یہ خود امر بالمعروف ہے. اور اسی لیے دیکھیں معصوم نے کیا فرمایا؟ کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم. جب کسی کو بلاؤ ہماری طرف، ہم آل محمد تک، تو کیسے بلاؤ؟ بغیر اپنی زبان کے بلاؤ. عجیب بات ہے، عجیب بات. جب آپ کسی کو پکارتے ہیں اور بلاتے ہیں تو کیسے بلاتے ہیں؟ اپنے دہان کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے سے. جب تک اس کو حرکت نہیں، جب تک لب حرکت نہیں کریں گے آپ کسی کو بلا نہیں سکتے. لیکن امام کیا فرما رہے ہیں؟ چھٹے امام سے روایت ہے، فرمایا کہ لوگوں کو بلاؤ آل محمد کی طرف مگر بغیر اپنی زبان کے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو زبان سے نہ بلاؤ، اپنے کردار اور عمل کے ذریعے سے بلاؤ. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مولا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو جس طرح زبان بولتی ہے اسی طرح سے کردار بولتا ہے. جس طرح سے زبان بولتی ہے
جس طرح سے زبان بولتی ہے اس طرح سے کردار بولتا ہے. جہاں سے گزرو وہاں تمہیں دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ علی کا شیعہ ہے. مولا آباد رکھ کے سلامت رکھے. یہ امام نے ارشاد فرمایا. تو امر بالمعروف یہ ہے. اس کے مقابلے میں ہے نہی عن المنکر. نہی عن المنکر کیا ہے؟ یعنی ہر وہ کام کہ جس سے اسلام کو نقصان پہنچے، ہر وہ کام کہ جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے، ہر وہ کام جس سے بشریت کو نقصان پہنچے، ہر وہ کام کہ جس سے انسانیت کو نقصان پہنچے، یہ کیا ہے؟ یہ منکر ہے اور اس سے روکنے کا حکم. اب وہ کسی بھی صورت میں ہو. تو یہ ہے امر بالمعروف کی تعریف اور نہی عن المنکر کی تعریف. اور پھر فرمایا کہ میں جو راستہ چلوں گا، جو سیرت میرے مطمع نظر ہے، مد نظر ہے، وہ کون سی ہے؟ بابا کی ہے یا نانا کی ہے، یا رسول خدا کی سیرت ہے یا علی مرتضیٰ. تو اب دیکھنا ہوگا کہ سیرت نبوی کیا ہے. جب جا کے بات سمجھ میں آئے گی. امام نے جو خروج کیا، جب تک سیرت نبوی سمجھ میں نہ آئے، جب تک سیرت علوی سمجھ میں نہ آئے، ان کے حقیقی پیروکاروں اور ان کے جو سفیر ہیں ان کی سیرت سمجھ میں نہ آئے، تو جب تک ہمارے لیے واضح نہیں ہوگا کہ امام کا ہدف اور مقصد کیا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ساتھ ہیں؟ یہ کیا ہے؟ رسول خدا کی سیرت کیا ہے؟ آئیے قرآن مجید کی طرف. قرآن مجید میں پروردگار عالم آواز دے رہا ہے، کتاب انزلناہ لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اس کتاب کو ہم نے اپنے حبیب کے قلب مطہر پر نازل کیا ہے. کیوں نازل کیا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو تاریکیوں اور ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے. تو رسول کو بھیجنے کا اپنے حبیب کو کیوں بھیجا ہے یہ کتاب دے کر؟ تاکہ لوگوں کو نکالیں کس سے؟ ظلمت و تاریکی سے نور کی طرف نکالیں. اب دیکھیں یہ مجمع ہے اور مجھے یقین ہے کہ فرش ازا کی برکت ہے. جو مطلب میں پیش کروں گا آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. یہ اگر حسینی نہ ہو کوئی اور اس کے سامنے یہ بات بیان کی جائے تو اس کو سمجھانے کے لیے تمہید باندھنی پڑے. لیکن اس مطلب کو دیکھیے گا، آپ سب متوجہ ہو جائیں گے. یہاں پر جب تاریکی کا لفظ استعمال کیا تو جمع کا صیغہ استعمال کیا، من الظلمات، یعنی تاریکی ایک نہیں ہوتی. لیکن جب نور کی بات کی تو واحد کا یعنی مفرد کا صیغہ استعمال کیا، یعنی نور انوار نہیں کا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بات پہنچی؟ جمع کا صیغہ استعمال کیا جب تاریکیوں کی بات کی، اور جب نور کی بات کی تو واحد کا صیغہ استعمال کیا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریکیاں مختلف ہو سکتی ہیں، متعدد ہو سکتی ہیں، لیکن جو نور کا راستہ ہے وہ ایک ہی راستہ ہے. تو وہ نورانی راستہ وہ کون سا راستہ ہے؟ یہاں رک کے یہ جملہ کہہ دوں، الحق مع العلی والعلی مع الحق. وہ جو حق کا راستہ ہے وہی نورانی راستہ ہے. تو فرمایا دیکھو حق کس کے ساتھ ہے، حق کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہیں. پھر یہ نہیں کہا کہ پروردگارا علی کو وہاں موڑ دے جہاں حق مڑ جائے، بلکہ فرمایا کہ جہاں علی مڑ جائے وہاں حق کو موڑ دے. صلی اللہ علیہ. کیوں امام حسین فرما رہے ہیں کہ اپنے بابا کی سیرت میرے پیش نظر ہے؟ کیونکہ حق یا رسول کے ساتھ ہے، یا نبی کے ساتھ ہے، یا علی کے ساتھ ہے. ان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ حق نہیں ہے. اور اس لیے جس محبت سے آپ سن رہے ہیں میں یہ روایت بھی آپ کی سماعتوں کی ہدیہ کر دوں یہاں رک کے اس موقع پر، کہ جب جناب عمار یاسر رضی اللہ عنہ، جب جناب عمار یاسر سے بتایا ان کو کہ تمہاری شہادت ہوگی اور کس طرح ایک باغی گروہ تمہیں قتل کرے گا اور شہید کر دے گا، اور شہادت کی نوید سنائی اور بتا دیا کہ مارنے والا باغی ہوگا، باغی ہوگا. پتہ نہیں بات پہنچا سکا نہیں پہنچا سکا.
باغی گروہ ہوگا. باغی کون ہوتا ہے؟ جو بغاوت کرتا ہے، یعنی حق کے راستے میں جو آ کے کھڑا ہو جاتا ہے وہ باغی ہوتا ہے. تو اب میں کسی کو امیر شان کیسے کہہ دوں جب رسول انہیں باغی کہہ رہے ہیں؟ تو ہم کیسے ان کو امیر کہہ دیں؟ اب یہاں جب نبی کریم نے جناب عمار یاسر کو بتایا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا تو کیا کہا؟ فرمایا کہ اے عمار، اگر تم یہ دیکھو کہ ساری دنیا ایک راستے پہ چل رہی ہے اور علی دوسرے راستے میں جا رہے ہیں، ساری دنیا ایک وادی میں جا رہی ہے اور علی ایک وادی میں تنہا جا رہے ہیں، لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا، علی کے پیچھے چلنا، اس لیے کہ جہاں علی جائیں گے وہاں حق جائے گا. جس راستے میں مولا سلامت رکھیے آل مدد کہنے والوں کو آباد رکھیں. توجہ ہے یا نہیں؟ حق کا راستہ تو نور واحد ہوتا ہے، متعدد نہیں ہو سکتا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ اجتہادی غلطی ہو گئی تھی تو اجتہادی خطا کہ وہ جو مرتکب ہوئے اور کوئی صفین میں آیا، کوئی جمل کے میدان میں آیا، کوئی نہروان کے میدان میں آیا، تو نبی نے بتا دیا اور قرآن کا حکم یہی ہے کہ نور واحد ہے، ظلمتیں متعدد ہیں. ممکن نہیں ہے کہ انوار کہا ہو جب انوار کا لفظ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ راستہ ایک ہی ہے. تو یہاں جو لفظ استعمال کی پروردگار عالم نے رسول کے لیے، اور پھر عجیب بات ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ نہیں فرمایا قرآن کی اس آیت میں لِتُخْرِجَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا ہے اپنے حبیب کے قلب مطہر پر تاکہ یہ قرآن کیا کرے؟ مومنوں کو نکالے ظلمت سے، مومنوں کو نکالے، صرف مومنوں کو نکالے. نہیں کہا کتاب کو نازل کیا ہے کس لیے؟ صرف اس لیے تاکہ مسلمانوں کو نکالے ظلمتوں سے، تاریکیوں سے نور کی طرف. یہ بھی نہیں کہا، بلکہ کیا لفظ استعمال کی؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ، یعنی جو کتاب اور جو نبی ہم نے بھیجا ہے یہ مسلمانوں اور مومنوں کی نجات کے لیے نہیں ہے صرف، بلکہ یہ بشریت کو نجات دینے کے لیے آیا ہے، انسانیت کی نجات کے لیے آیا، بشریت کی نجات کے لیے آیا. یہ محدود نہیں ہے. تو جس طرح سے رسول محدود نہیں ہے، حسین کیسے محدود ہو سکتے ہیں؟ جو فرما رہے ہیں کہ میں جو میری سیرت میری نگاہوں کے سامنے ہے، میرے نانا کی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے بابا کی ہے. تو یہ جو سیرتیں ہیں، جس طرح یہ ظلمتوں اور تاریکیوں سے نور واحد کی طرف نکالنے کے لیے آئی ہیں، اسی طرح سے حسین ابن علی کس لیے ہیں؟ بشریت کو نجات دینے کے لیے آئے ہیں. صلوات بھیجیں محمد والا. تو اب یہ نور اور تاریکی کیا ہے؟ دیکھیں مثال کے ذریعے سمجھاؤں تاکہ جو جوان ہیں، بچے ہیں، ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے. ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لانا. ممکن ہے کہ ایک کام تاریک ہو، ایک عمل تاریک ہو، یعنی بد اخلاقی کیا ہے؟ تاریکی ہے. غیبت کیا ہے؟ تاریکی ہے. جھوٹ بولنا تاریکی ہے. زنا تاریکی ہے. ہر وہ چیز جو انسان کو نور کے راستے سے ہٹا کے دوسرے راستے میں قرار دے دے، یہ کیا ہے؟ تاریکی ہے. اور پھر اس کے مقابلے میں اچھا اخلاق کیا ہے؟ نور ہے. اچھا کردار کیا ہے؟ نور ہے. اچھی سیرت کیا ہے؟ نور ہے. سچ بولنا کیا ہے؟ نور ہے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ نور ہے. تو جس طرح سے ایک عمل ممکن ہے کہ وہ نور ہو اور ایک عمل ممکن ہے کہ وہ تاریکی ہو، اسی طرح سے ممکن ہے کہ ایک عقیدہ نورانی ہو اور ایک عقیدہ تاریک ہو. ہے یا نہیں؟ عقیدہ ممکن ہے. عقیدہ توحید کیا ہے؟ نور ہے. لیکن اگر اس کے مقابلے میں کوئی 2 خدا مان رہا یا 3 یا اس سے زیادہ خدا مان رہا، یہ کیا ہے؟ یہ تاریکی ہے. اسی طرح سے جس طرح سے عقیدہ اور عمل نورانی اور ظلمانی ہوتا ہے، اسی طرح سے فرد بھی ممکن ہے کہ نورانی ہو یا ظلمانی ہو. یعنی ایک شخص ہے کہ جو نور ہو اور ایک شخص ہے ممکن ہے کہ تاریکی ہو. آپ دیکھیے
کہ ظاہری اور جسمانی اعتبار سے جان سیاہ پوست ہے، لیکن اسی تاریخ نے جس نے نقل کیا کہ جان سیاہ پوست ہیں، ان کے متعلق تاریخ نے کہا کہ تاریخ کربلا کی نورانی شخصیتوں میں سے ایک ہے۔ اور رنگ کے اعتبار سے آپ دیکھیں، صلی اللہ، رنگت کے اعتبار سے سیاہ رنگ ہے۔ جب شہداء کی لاشیں دفنانے کے لیے امام زین العابدین تشریف لے کر آئے، توجہ کیجئے گا، رنگ سیاہ ہے، جلد کالی ہے، لیکن اس کے باوجود جب امام نے لاشوں کو دفنایا تو دیکھا کہ ایک جو چہرہ ہے وہ بہت نورانی ہے اور بہت زیادہ سفید ہے، بہت زیادہ، شہداء کے درمیان سب سے سفید ہے۔ تو کسی نے کہا امام زین العابدین سے جو لاشوں کو دفنا رہے تھے، مولا یہ کس کا بدن ہے؟ تو کہا یہ ہمارے غلام جان کا ہے۔ کہا یہ تو سیاہ رنگ کے تھے، منزل مصائب میں نہیں، فضیلت کو دیکھیے، منزل مصائب میں نہیں، کیسی فضیلت ہے، رنگ سیاہ تھا سفید ہو گیا۔ تو جب اس نے کہا کہ یہ رنگ کیسے تبدیل ہوا، تو امام نے فرمایا یہ میرے بابا کی دعا کا اثر ہے، کہ میرے بابا کی دعا کا اثر ہے، کہ انہوں نے جب جان کے لاشے پر آئے تو فرمایا اللہم بیض وجہا وطیب ریحا واحشرہ مع الابرار، پروردگار اس کے چہرے کو سفید فرما دے، نورانی فرما دے، اس کے بدن سے جو پسینہ ہے اس میں خوشبو اسے معطر فرما دے۔ بدن کی جو پسینہ ہوتا ہے وہ خوشبو نہیں رکھتا، لیکن جس کا خون پسینہ حسین کی راہ میں نکلے وہ معطر ہو جاتا ہے۔ عطر، جو عطر وہ ہوگا، نہ مشک کی خوشبو ایسی ہے، نہ عود کی خوشبو ایسی ہے، نہ عنبر کی خوشبو ایسی ہے، کائنات کی کوئی خوشبو ان کے پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وطیب ریحا واحشرہ مع الابرار، پروردگار اسے ابرار کے ساتھ محشور فرما، یعنی محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ یہ کیا ہے؟ یہ امام کی دعا کا اثر ہے۔ ایک اور مثال دوں جوان دوستوں کے لیے، کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ کوشش کیا ہے؟ کہتا سب یہی شعار دیتے ہیں کہ جوانوں کو آگے لے کر آؤں، جوانوں کو آگے لے کر آؤں، لیکن حقیقت میں جو سیرت نبی ہے وہ کسی اور نے اپنا کے نہیں دکھائی، کہ جوانوں کو واقعتاً آگے کیا ہے میرے نبی نے۔ کس طرح سے آگے کیا؟ ایک نام لوں گا تاریخ سے، مصعب بن عمیر، احد کے شہداء میں سے۔ کون ہیں؟ جناب مصعب بن عمیر، توجہ ساتھ ہے یا نہیں؟ مصعب بن عمیر جوان تھے، بے انتہا دولت مند تھے، بہت دولت تھی، اور نہایت صاف ستھرا لباس پہنتے تھے، پاکیزہ لباس پہنتے تھے، مہنگا لباس پہنتے تھے۔ اس زمانے میں یہ دیکھیں، یہ لباس اب ترقی ہو گئی، اس وجہ سے یہ میں اور آپ کوئی بھی پہنا ہوا ہے تو ایک نواخت ہے، یعنی ایک جیسا ہے، تقریباً فرق نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے میں اگر کوئی اچھا لباس پہنا ہوتا تھا تو یہ اس کے امیر ہونے کی علامت ہوتی تھی، یہ اس کے امیر، کوئی اچھا لباس پہنا ہو یہ اس کے امیر، یعنی یہ جو جب کپڑے کو بنایا جاتا ہے تو جب بنتا ہے تو یک نواخت نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں ہاتھ سے بنایا جاتا تھا۔ آج تو مشین ایک جیسا بنا دیتی ہے سب، توجہ ساتھ چاہیے نہیں؟ تو بہت بہترین لباس پہننے والے، بہت زیادہ مال و دولت رکھنے والے، یہ کون ہیں؟ مصعب ابن عمیر۔ لیکن اپنے گھر سے واحد ایمان لانے والے مصعب ابن عمیر، کوئی اور ساتھ میں گھر سے ایمان نہیں لے کر آیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو سہولتیں تھیں، فیسلٹیز تھیں، وہ لے لی گئی، اور جب فیسلٹیز لے لی تو کیا ایمان میں کوئی فرق آیا؟ نہیں، کوئی فرق نہیں آیا۔ دیکھیں، فرد کو نورانی کیا ہے نبی نے۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص نبی سے نور کو لے، اور ممکن ہے کہ کوئی شخص رسول کے ساتھ بیٹھا ہوا نور کو نہ لے رہا۔ بات پہنچا نہیں پائے شاید، مزید واضح کر دوں مثال کے ذریعے۔ دیکھیں، یہ سورج ہے، کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، سب کے سب ایک جیسے ہیں، رسول کے تھے تو صحابی تھے تو سب کے سب برابر ہیں۔ بھائی یہ جو سورج نکلا ہوا ہے، اگر کنواں بہت زیادہ گہرا ہے تو وہ اس نور کو نہیں لے اور تاریک رہے تو اس میں سورج کا کوئی نقص نہیں ہے،
سورج میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ تو نور دے رہا ہے، یہ کنواں اتنا گہرا ہے کہ نور کو لینا نہیں چاہتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی نور کو لے تو آواز رسالت آئے منا اہل البیت، یہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، اور اگر کوئی نور کو نہ لے تو رسول فرمائے میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ، مل کے صلوات بھیجے محمد والے۔ تو مصعب ابن عمیر نے نور کو لیا ہے، اس نور کو لیا ہے، لہذا نبی کریم نے مدینہ کہاں پھیلا ہے، اسلام کہاں پھیلا ہے، مدینے میں یا مکہ میں، کہاں پھیلا ہے، کہاں سے آغاز، کہاں سے ہے، ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ سے نہیں جواب ملے گا، کہاں ہے، مکہ ہے یا مدینہ ہے؟ آغاز مکے سے ہے، پھیلا کہاں ہے، مدینے میں۔ مگر مدینے میں کیسے پھیلا، کس نے پھیلایا؟ جب چند لوگ آئے نبی کی خدمت میں، کہا کہ کوئی آپ خود تشریف لائیں، کہا ابھی اس وقت ممکن نہیں، تو کس کو نمائندہ بنا کے بھیجا؟ جناب مصعب بن عمیر کو نمائندہ بنا کے بھیجا، جوان تھے، لیکن اس فرد کو نبی نے اتنا نورانی کر دیا تھا کہ جب مدینے یہ پہنچے تو فرض کریں کہ پہلی دفعہ 10 افراد آئے تھے مدینے سے رسول کو دعوت دینے کے لیے کہ آپ مدینے ہمارے شہر میں آ جائیں، اتنا زیادہ تبلیغ کی کہ نتیجہ کیا نکلا کہ اگلی دفعہ 100 افراد آئے، بڑھا دی تعداد، اور پھر جب اس کے بعد آئے تو وہ تعداد بڑھتی چلی گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرد کو ایسا نورانی کر دیا۔ تلاوت قرآن مدینے کے اندر گئے، رسول کا پیغام عام کیا، ان کی سیرت کو بیان کیا، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی، ان کے درمیان جو اوس و خزرج کے قبیلوں میں جھگڑا تھا اس کو ختم کیا۔ کہ کس نے کیا؟ ایک نورانی فرد نے کیا۔ اور پھر جب یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، شہداء احد میں سے، تو وہاں اللہ کے حبیب جب ان کے لاشیں پر آئے، توجہ ساتھ ہے یا نہیں، فرد کیسا نورانی ہے، تو اس موقع پر جب ان کے لاشیں پر آئے تو نبی کریم نے دعا فرمائی، فرمایا اللہم نور وجہہ، پروردگار اس کے چہرے کو نورانی فرما، اس کے چہرے کو نورانی فرما دے۔ اور پھر اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ جو مصعب ہے تم اس کو مردہ سمجھ رہے ہو، اگر تم اس کو سلام کرو گے تمہارے سلام کو سنے گا بھی، جواب بھی دے گا۔ سنے گا بھی اور جواب بھی دے گا، اور بہترین جواب دے گا۔ یہ تمہاری سماعتیں نہیں ہیں کہ تم اس کو سن سکو، لیکن یہ جواب دے گا۔ رسول سن رہے ہیں مگر صحابی نہیں سن رہے۔ یہی تو فرق ہے نبی میں اور صحابی میں، جو آواز کو سن لیں وہ نبی ہیں، جو نہ سنے وہ صحابی ہیں، یہ فرق ہے۔ کیسے نورانی کیا ہے فرد کو، جس طرح نبی کریم نے کیا اسی طرح امام حسین نے فرد کو نورانی کر دیا۔ کون؟ جناب مسلم ابن عقیل۔ آپ نام سنتے ہیں جناب مسلم ابن عقیل، کچھ خصوصیات ہیں جو جناب مسلم ابن عقیل کی ہیں۔ میں ایک دو خصوصیت کی طرف، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ورنہ مکمل موضوع ہے یہ، کیا چیزیں ہیں جو جناب مسلم ابن عقیل سے ہم اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں۔ ہم فقط مصائب میں سنتے ہیں جناب مسلم ابن عقیل کے احوال کو کہ 18,000 یا 40,000 افراد نے بیعت کی اور اس کے بعد چھوڑ دیا۔ پہلی چیز جو جناب مسلم ابن عقیل سے ہم لے سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اہل بیت کی محبت کے ساتھ ان کی اطاعت و فرما برداری، یعنی صرف محب نہیں ہے، محبت کرنے والے نہیں ہیں لفظی محبت، بلکہ اطاعت کے میدان میں بھی اہل بیت کے اسی درجے پر ہیں جس درجے پر محبت رکھتے ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے جو ہم جناب مسلم بن عقیل سے لے سکتے ہیں۔ جناب مسلم نام ہے، کنیت کیا ہے؟ ابو داؤد۔ کیا ہے کنیت؟ ابو داؤد۔ یہاں تک کہ ان کے متعلق ہے کہ جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے وہ امیر المومنین کے دختر نیک اختر جناب رقیہ کے ساتھ ہوئے۔ علی اگر کسی کو بیٹی دے گی تو معیار کو دیکھے گا، پرکھے گا کہ کسے اپنی بیٹی دے رہا ہوں۔ علی کی بیٹی کسی کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ دیا جائے تو معمولی شخصیت نہیں، مسلم ابن عقیل جیسی شخصیت۔
یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ اولاد بنی عبد المطلب میں سب سے زیادہ رسول اللہ کا جو مشابہ ہے امام حسن امام حسین جناب علی اکبر کے بعد جناب مسلم ابن عقیل، شبیہ رسول تھے جناب مسلم ابن عقیل. عجیب روایت، یعنی وہی سیرت ہے جو رسول کی سیرت ہے. اور کس طرح کی اطاعت ہے امیر المومنین کی کہ جب صفین کے میدان کو نقل کیا تاریخ نے تو اس بات کو بیان کیا کہ جناب مسلم ابن عقیل میمنہ پر امام حسن امام حسین عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ جو چوتھی شخصیت موجود ہے جناب مسلم ابن عقیل کی شخصیت. تو یہ کیا ہے؟ محبت کے ساتھ اطاعت، جب ہی میدان میں ہے اور ساتھ دے رہے ہیں. اس کے بعد جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو امام حسن کے ساتھ ہیں، امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین کے ساتھ ہیں. اور کیسا ساتھ ہے کہ جب سفیر بنا کر بھیجا تو کیا لکھا کوفے والوں کو، انی باعث علیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی. توجہ کیجئے گا، جملے کو ضائع نہیں کیجئے گا. فرمایا اے کوفے والوں، جسے بھیج رہا ہوں میرا بھائی ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، اور پھر فرمایا میرے اہل بیت میں سے میرا بھروسے مند ہے. اللہ اکبر. یہ کہہ دینا آسان ہے کہ ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں، مولا ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، مگر جس پر حسین بھروسہ کرتے ہیں اسے مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات. امام کا مورد اعتماد ہونا، اس صفت کو انسان اپنانے کی کوشش کرے کہ میں کیسے امام کا مورد اعتماد ہو سکتا ہوں، کیسے مولا مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں، کیسے میں بھروسہ مند ہو سکتا ہوں امام کا. دیکھیں کیا صفت ہے. دوسری بات جو واضح کر دے گی آپ کے لیے اقدار کو، کربلا کی اقدار کو، وہ کیا ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل کی جو دوسری صفت ہے وہ یہ ہے کہ دھوکہ نہیں دینا کسی کو، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو. بات کو محسوس کیجئے گا، ایسے نہیں سرسری گزرے گا. یہ مطلب اگر آپ نے لے لیا جوان دوستوں نے یہی کافی ہے. ہم کیا کہتے ہیں، دنیا کیا کہتی ہے؟ دنیا یہ کہتی ہے کہ اگر مقصد اچھا ہے تو راستہ غلط اختیار کیا جائے کوئی مذائقہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ غلط راستے سے آپ مقصد تو اچھا ہے وہاں تک پہنچ جائیں گے، وہ گول تو اچیو ہو جائے گا، آپ کا ہدف تک پہنچ جائیں گے. تو مقصد اگر اچھا ہے تو راستہ آپ غلط اختیار کریں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن کیا علی کے چاہنے والے اس طرح سے ہوتے ہیں؟ جناب مسلم ابن عقیل کی جو تاریخ بیان کرتی ہے اس طرح سے نہیں ہے کہ دھوکہ نہیں دیا، حتی دشمن کو بھی دھوکہ نہیں دیا. کیسے کہ جب کوفے کا جو گورنر ہے وہ نعمان بن بشیر تھا، نرم مزاج کا تھا. جب ان کی نرمی کو دیکھا اور جناب مسلم آ گئے کوفے کے اندر اور بیعت بھی ہو گئی، تو جو بنی امیہ کے ماننے والے تھے انہوں نے خط لکھا یزید کو کہ یہاں پر مسلم کی بیعت ہو گئی، اور اگر یہی نرم مزاجی نعمان بن بشیر کرتے رہے تو کوفہ ہاتھ سے نکل جائے. کیا کیا اس نے؟ فوراً کوفے کا گورنر بصرے کے گورنر کو بنایا. یہ کون تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد ملعون. بے شمار ہیں تو کھل کے کہہ سکتا ہے نا انسان، تو بالکل واضح. اچھا یہ بھی جوان ہے، 25 سال کا ہے، لیکن یہ فرق کیا ہے؟ یہ ظالم ہے، یہ تاریخ ہے، یہ ظلمانی ہے. اور اس کے مقابلے مسلم ابن عقیل ہیں جو نورانی ہیں. پتہ نہیں بات پہنچا سکا نہیں پہنچا سکا. وہ 34 برس کے ہیں اور یہ 25 کا ہے. یہ چھوٹا بھی ہے، لیکن یہ 25 کا ہوتے ہوئے کہ زیادہ صلاحیت ہے، اپنے آپ کو تاریکی کے راستے میں قرار دے رہا ہے، اور مسلم ابن عقیل اپنے آپ کو نور کے راستے میں قرار دے رہے ہیں. کیسے کہ جب اس کو گورنر بنا کر بھیجا اور یہ آیا کوفے میں، بہت عجیب انداز سے آیا. وہ تمام باتیں آپ سنتے ہیں، مجھے وہ سب بیان نہیں کرنا، فقط اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے اور بس. میں نے آپ کی زحمت تمام کی کیونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں. 4-5 باتیں تھیں جو حضرت مسلم کے حوالے سے بیان کرنی ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ. یہاں جب گورنر بن کے پہنچا تو اس کو معلوم جناب ہانی ابن عروہ جن کے مہمان تھے، جناب مسلم ابن عقیل پہلے کس کے مہمان تھے؟ حضرت مختار کی، بعد میں ان کے مہمان تھے. اور جب جناب ہانی کے گھر مہمان ہوئے تو کہا کہ ہانی نہیں نظر آ رہے. ابن زیاد نے کہا تو کہا کہ ہانی بیمار ہے، عیادت کرنے کے لیے آیا. توجہ ساتھ ہے یا نہیں؟ تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا.
یہاں عیادت کرنے کے لیے آیا، تو جناب ہانی کو جب معلوم ہوا کہ گورنر عیادت کرنے کے لیے آئے گا تو بہترین موقع ہے کہ اس کو واصل جہنم کر دیا جائے۔ اب آپ بتائیے میں اور آپ اگر وہاں ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ فوراً مار دیتے اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ کربلا اس کی وجہ سے ہے، ایک بڑا کردار ہے یہ کربلا کے اندر۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہاں پر کیا کیا جناب مسلم ابن عقیل نے؟ جناب مسلم ابن عقیل نے جب دوسرے حجرے میں تھے اور ہانی نے کہا کہ جب یہ آئے تو آپ تلوار لے کر آئیے گا اور اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیجئے گا، اس موقع پر یہ آیا عیادت کرنے کے لیے اور صحیح و سالم واپس چلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کربلا کی اقدار ہیں جو ہم جناب مسلم ابن عقیل سے سیکھتے ہیں۔ جب بعد میں ہانی بن عروہ نے کہا کہ اے مسلم، آپ کو میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ یہ موجود ہے، آپ کیوں نہیں آئے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے حبیب کی وہ روایت یاد آئی جس میں فرمایا الایمان قید الفتح، یہ جو ایمان ہے وہ انسان کے ہاتھ پیر باندھتا ہے، دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ آواز بلند صلوات۔ یہ کیا ہے؟ یہ کردار علوی کردار ہے، یہ کردار نبوی کردار ہے، یہ کردار حسینی کردار ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک یزیدی کردار ہے، ایک اس کے باپ کا کردار ہے، ایک اس کے باپ کے باپ کا کردار ہے، جہاں دھوکہ دینا سب سے بڑی سیاست سمجھا جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اموی سیاست ہے، لیکن جہاں اقدار اور ویلیو پہلے رکھی جائے اور دنیا کی کامیابی بعد میں رکھی جائے، یہ کیا ہے؟ یہ حسینی کردار ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو اموی سیاست تھی وہ 1000 مہینے سے زیادہ آگے نہیں بڑھی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی ایک تفسیر یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل مسمع نظر دنیا تھی، جو کچھ تھا دنیا کے خاطر تھا، جتنا فریب تھا دنیا کے خاطر تھا۔ لیکن جو حسینی سیاست ہے وہ آج بھی باقی ہے، کل بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک باقی رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ جسے اللہ باقی رکھنا چاہے اور جسے اللہ مٹانا چاہے، یزید نہ کل تھا نہ آج ہے نہ آئندہ ہوگا۔ وہ کردار اپنایا ہے جناب مسلم ابن عقیل نے، حسینی کردار۔ یہ ویلیوز ہیں جو ہم کربلا سے سیکھتے ہیں، جناب مسلم ابن عقیل سے۔ ان چیزوں کو آگے رکھیں ورنہ العجل میں اثر نہیں آئے گا۔ یہ العجل امام کو جو ہم پکار رہے ہیں، مولا جلدی فرمائیں جلدی فرمائیں، اس میں کب اثر آئے گا؟ جب ویلیوز پہلے ہو جائیں گی، وہ جو مولا چاہتے ہیں وہ پہلے ہو جائے گا، تب امام ظہور فرمائیں گے۔ وہ 313 کیوں پورے نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ ہم ظاہری اعتبار سے مقصد کو دیکھ رہے ہیں، ہدف کو دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ امام علیہ السلام صحیح راستہ اختیار کریں گے، چاہے ہدف ظاہری اعتبار سے ملے یا نہ ملے، راستہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وظیفہ امپورٹنٹ ہے، کہ جو اللہ کی طرف سے میری ذمہ داری ہے اس کو انسان دیکھے کہ میری ابھی ذمہ داری کیا ہے۔ اگر نتیجہ ملتا ہے میں کامیاب ہوتا ہوں، کامیاب نہیں ہوتا، یہ ہدف نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ جو وظیفہ ہے اس کو انجام دو، چاہے کامیابی ہو چاہے کامیابی نہ ہو۔ آپ دیکھیے کہ ظاہری اعتبار سے کیا ہے؟ نوک نیزہ پر امام حسین علیہ السلام کا سر ہے، مگر یہ جو سر ہے نوک نیزہ پر دشمن سمجھ رہا ہے کہ جسم کو مار دے گا تو فکر مٹ جائے گی۔ نہیں، جسم کو مارنے سے فکر نہیں مٹتی، یہ فکر کل بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک باقی ہے۔ اس فکر کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ جناب مسلم ابن عقیل سے جو ہم ایک چیز سیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ تیسری چیز، اور یہاں میں مسائل سے متصل ہو گیا، وہ تیسری چیز جو جناب مسلم ابن عقیل نے ہمیں دی وہ کیا ہے؟ وہ امام حسین کو دور سے سلام کرنا ہے۔ ہم یہاں ہیں، دل تڑپتا ہے کربلا کے لیے۔ چھٹے امام نے فرمایا صحن خانہ میں آؤ یا کسی بلندی پہ جاؤ، پشت بام پر، چھت پر، اور آسمان کو دیکھنے کے بعد قبلہ رخ ہو اور ذرا سا دائیں جانب اپنا رخ کرو اور کہو السلام علیکہ یا ابا عتیق۔ یہ سلام سب سے پہلے کس نے کیا ہے؟ حضرت مسلم نے عقیل دور سے سلام کیا، اور جب دور سے سلام کیا جناب مسلم ابن عقیل نے تو امام حسین
جو ایک موقع پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں جناب عباس کھڑے ہوئے تھے۔ امام اپنی مسند سے اٹھے اور روتے ہوئے کہا وعلیک السلام یا مسلم، اے مسلم میرا سلام لو۔ جناب عباس گھبرائے، پریشانی کی کیفیت میں سوال کیا کہ مولا میرے بھائی مسلم کی خیر ہو، یا آپ نے کیا سلام کا جواب دیا؟ امام نے اشارہ کیا، اور جب امام نے اشارہ کیا تو ساری زمینیں پست ہو گئیں، کوفے کی زمین بلند ہو گئی، اور اپنی انگلیوں کے درمیان، دو انگلیوں کے درمیان سے حضرت عباس کو دکھایا کہ دیکھو دارالامارہ سے میرا بھائی مسلم مجھے سلام کہہ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، تھک کے گریہ نہیں کرنا، حق ادا ہونا چاہیے۔ اس منظر کو جناب عباس نے دیکھا کہ جناب مسلم کے سر کو تن سے جدا کیا جا رہا ہے، بس اس بات کو دیکھنا تھا۔ ایک مرتبہ کہا آقا ممکن ہے کہ میں اس وقت کوفہ چلا جاؤں اور جب یہ سر تن سے جدا ہو اپنی آغوش میں لے لوں؟ میں نے مسائب پڑھ دیے، آپ جناب مسلم کے مسائب مکمل سنتے ہیں، لیکن اس بات کو دیکھیے گا، کیا ممکن ہے کہ مولا یہ جو آپ نے مجھے بطور اعجاز دکھایا تو بطور اعجاز مجھے کوفہ روانہ کر دیں، اپنے بھائی کے سر کو اپنی آغوش میں لے لوں؟ جب پشت بام سے اس سر کو پھینکا جائے گا تو فرمایا ذرا نیچے دیکھو، دارالامارہ کے دروازے پہ میری ماں فاطمہ زہرا بیٹھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پہنچو میری ماں فاطمہ زہرا موجود ہے، اس سر کو اپنے آغوش میں لینے کے لیے موجود ہے۔ میں کہوں گا آقا ارے یہ کوفے میں مسلم کا سر لینے کے لیے آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے، جب عاشور کا دن آئے گا آپ زین سے زمین کی طرف آئیں گے، ایک مرتبہ ایک ماں اپنی باہوں کو پھیلا کر کہے گی اے بیٹا حسین، میں نے تمہارے مقتل کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیا، حسین میری آغوش میں آ جاؤ۔ وہ کوفہ ہے یہ کربلا، وہاں اپنے بیٹے مسلم کو آغوش میں لیا، یہاں اپنے بیٹے حسین کے سر کو آغوش میں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔